الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن والحدیث قدوة واماما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا ازواج مطہرات امہات المؤمنین، تو بیچ میں یہ محرم الحرام کے دن آ گئے جس میں یوم شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر واقع کربلا، تو ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت فضائل کچھ بیان کیے تھے، تو تھوڑا سا دوہرا دے کہ ازواج مطہرات کی تعداد کل کتنی ہے؟ 11۔ کل کتنی ہے؟ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تیسرا نمبر وہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بعثت کے 4تھے سال پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی؟ بعثت کے 4تھے سال۔ والد کا نام کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو مردوں میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا، اور ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟
اور یہ بھی پہلے ایمان لانے والی خواتین میں سے ہے. اور باقی 10 ازواج مطہرات میں سے یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ جو اس کا نکاح کا پیغام کون لے کر گئی؟ خولہ بنت حکیم. خولہ بنت، تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتایا تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا خطیب حضرات کو جو بیان کرتے ہیں اور احادیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں اس کی زیارت ہو کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی زوجہ ہے. اور یہ کب ہے یہ واقعہ؟ مورخین نے تو یہ نہیں لکھا، لیکن واقعات اور حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس کے بعد ہی یہ خواب ہے. تو خولہ بنت حکیم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بات کی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کہ آپ کر لے بات، کیا کرے؟ بات کر لے. تو وہ آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن اس وقت وہ گھر پہ نہیں تھے. اس کی زوجہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان موجود تھی. تو اس کے سامنے جب یہ تذکرہ کیا تو اس نے کہا میری طرف سے تو کس طرح بات نہیں ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں وہ بھی آئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں. جس طرح ہم آپس میں نا بچے پیدا ہوتے تو وہ دوسرے رشتہ دار میں کوئی کہتے یہ میری ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے بیٹے کے لیے پوتے کے لیے. تو وہ آپس میں آپ لوگوں نے بھی ہم اسی معاشرے کے ہیں. تو جب کسی اور کے ساتھ میرا ایک معاہدہ ہے تو نبی علیہ السلام، یہ اس کا نام تھا جبیر ابن مطعم، یا ہاں جبیر ابن مطعم، تاکہ میں بے وعدہ نہ ہو جاؤں. سیدھا چلے گئے. تو جب چلے گئے ان کے ہاں تو ان کی والدہ بھی تھی، والد بھی تھا اور وہ خود بھی موجود تھا. تو ان کے والد کو کہا کہ ہاں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟
اور ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات کٹک رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کی زوجہ نے اسلام قبول کیا، یہ بھی مسلمانوں کے گھر سے مسلمان بچی آئے گی، تو یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کا بیڑا غرق کر دے گی۔ تو اس نے اپنے اہلیہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا رہنے دے، یہ رشتہ ہمیں منظور ہو۔ تو اس کے والد نے کہا جو اس کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ پھر جب اس سے جبیر بن مطعم سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اس نے کہا کہ جو میرے والدین کی جو رائے ہے تو وہی پھر میری ہے۔ اب وہی نا، وہ ایک شعر ہے، پتہ نہیں کوئی جملہ ہے، وہی ہوتا ہے جو منظوری خدا ہوتا ہے، اس طرح کوئی جملہ ہے نا۔ تو یہاں بھی منظور نہیں تھا اللہ کی طرف سے کہ نکاح اس کے ساتھ ہو، تقدیر میں کچھ اور تھا، فیصلہ اللہ کا کچھ اور تھا۔ بہانہ کیا بن گیا؟ ایمان اور اسلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر اور خولہ بنت حکیم کو کہا کہ وہاں سے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے بھائی ہے، تو کیا بھتیجی کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے؟ کیا بھتیجی کے ساتھ رشتہ کرنا؟ وہ چلی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے کہ ہوا اخی فی الاسلام، کہ وہ تو میرا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواب میں کیا فرمایا؟ ہوا اخی فی الاسلام وابنتہ تحل لی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ، یہ ایک رسم اور رواج اس کو بھی ختم کر ڈالا اس رشتے نے۔ وہ کیا تھا کہ منہ بولا بائی، وہ ایسا سمجھا جاتا تھا جیسا نسبی ہے۔ تو بتا دیا کہ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بائی، وہ بائی تو کہلائے گا لیکن نسبی نہیں ہے، نسبی تو وہ اسلامی بائی ہے، اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا میرا کیا ہے؟ جائز ہے۔ وہ آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جملہ ملا تو اس نے فوراً کہا کہ جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائے، اپنے ساتھ لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ مہینہ تھا شوال کا، یہ کون سا مہینہ تھا؟ اور یہاں پر بھی ایک کلچر اور رسم یہ ختم ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں اور اسی وقت بھی شوال کے مہینے میں شادی خوشی یہ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ تو نکاح کرنا کس مہینے میں ہوا؟ اور پھر 3 سال بعد، پھر 3 سال بعد، کتنے سال بعد؟ تو یہ 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا، اور پھر شادی 9 سال، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مورخین نے یہ دہائی ہٹا دیا، یہ کائی رہ گیا، تو 19 سال۔ بہرحال وہ تو تاریخ کا معاملہ ہے، قرآن اور حدیث میں تو یہ نہیں ہے کتنے سال عمر تھی۔ تو ہجرت جب کیا یہاں پر ظلم، تو وہ ساتھی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ یہاں پر مسجد بنانے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے گھر بھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بندہ بھیجا کہ میرے گھر والوں کو لائے. اس میں میری 2 بیٹیاں اور اہلیہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بندہ بھیجا کہ میرے گھر والوں کو لے آئے, جس میں کون تھے؟ سودا بنت زمعہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ آئے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیغام بھیجا, اگر آپ چاہے تو یہ آپ کے پاس ہی رہے, صحبت ملے گی, اور جو دین ہے, علوم ہے, قرآن ہے, یہ زیادہ سے زیادہ سیکھ جائے گی. اور ہر جو والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے عقل مند ہیں, سمجھ بوجھ والے ہیں. وہ رشتہ ہو گیا, رخصتی ہو گئی. اور پھر جو وفات ہے غالباً 58 ہجری ہے اور 17 رمضان المبارک ہے. کتنا؟ 17 رمضان المبارک. اور پھر دفن کہاں ہوئی؟ تو یہ تو تھا ولادت, رشتہ اور وفات. اب جو فضائل ہے اس کے بارے میں چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, اور کچھ ایسے جملے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہے ہیں کہ یہ جو خاصیتیں ہیں یہ میرے علاوہ کسی اور میں نہیں تھی. نمبر 1, تنہا مجھے ہی یہ شرف نصیب ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میری تصویر دکھائی گئی تھی. یہ کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں آتا. دوسرا یہ کہ رخصتی سے پہلے میرا نکاح ہوا تھا. اور ایک اور یہ کہ جب میں رشتہ ہو رہا تھا تو میرے والدین دونوں مہاجر تھے. میرے والدین کیا تھے؟ اور یہ بھی ایک خاصیت ہے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی کہ آخری ایام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے حجرے میں گزارے. اور ایک اور خاصیت بیان کرتی ہے کہ مسواک کا کہا تو میں نے مسواک لیا, اس کو چبایا, اور جب اس کو دیا تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسواک کو, یعنی میرے جو لعاب ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر چلے گئے. اور تیسرا یہ کہ جب روح نے پرواز کیا یا انتقال ہوا تو میرے ہی گود میں. یہ خاصیت ہے کسی اور کو. اب کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت کا فرشتہ اور میں, اور چوتھا کوئی. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کمل من الرجال کثیر, مردوں میں تو بہت زیادہ تعداد میں مرد کامل بن گئے, باقی کو تو چھوڑے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش, تو زیادہ تعداد ہے نا. تو مردوں کی بہت کثیر تعداد کمال کے درجے کو پہنچے, لیکن وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ, عورتوں میں کمال کے درجے کو نہیں پہنچی
سوائے یہ تین، سوائے تین۔ نمبر ایک مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ نمبر دو آسیہ زوجہ فرعون، بی بی آسیہ جو کس کی بیوی تھی؟ اور نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسا ہے جیسے سرید کا باقی کانوں پر، جیسے سرید کا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، خیر النساء خدیجہ بنت خویلد۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جس طرح قرآن مجید میں ہے نا، تمام انبیاء نبوت میں برابر ہیں، تمام انبیاء نبوت میں کیا ہے؟ لیکن تیسرے پارے کا جو آغاز ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے کیا دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جو فضیلت ملی ہے باقی کی کم ہو گئی، باقی کی کیا ہو گئی؟ تو وہ کسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے وہ علم، فقاہت، ذہانت، خطابت، مسائل کو جلدی حل کرنا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہو۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی کسی اور میں نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، خود جنت کے خواتین کی سردار، دونوں بیٹے نوجوانوں کے سردار۔ تو اب یہ خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو کسی وجہ سے فضیلت ہے، کسی کو کسی وجہ سے فضیلت ہے، کسی کو۔ اب آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور پیغمبر کا نہیں۔ تمام انسانوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ لوگوں نے یہ سنا ہے بنی آدم، یہ سنا ہے کبھی بنی محمد یا بنی ابراہیم؟ حالانکہ ہم تو ہے پیغمبر کے اولاد ہے، ہر امت کے تمام امتی جو ہے اسی پیغمبر کے اولاد کی جگہ پر ہے، لیکن جو بنی آدم، بنی نوح انسان، اس کی ابتدا کہاں ہوئی؟ اور نوح علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ باقی انبیاء کو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے بغیر والد کے، اب باقی تمام انبیاء میں کوئی ایسا نبی آپ دیکھا ہے جس میں والد نہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے کلام کا، کسی اور کو وہ حاصل ہو؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ، دیکھیں نا بندہ خود نبی اور خوشی محسوس کرتے ہیں، کون ہے؟ میں سید زادہ ہوں۔ ہاں کہ 1400 سال پہلے سے لے کر ابھی وہ پتنی کون سے اس میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ تو جو انبیاء کا باپ ابراہیم علیہ السلام، خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑ پوتا نبی، آگے سے پوری لڑی جا رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام تک سارے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آئے۔ تو اس کا مطلب اب یہاں پر کوئی اچھا ڈرائیور ہے، اچھی گاڑی چلاتا ہے، اس کو اگر شاباش دے دیتے، اس کا مطلب یہ کہ جو میکینک ہے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میکینک وہ اپنی جگہ،
ڈرائیور اپنی جگہ، اور میں ادھر تمہاری مسجد میں امام ہوں، اگر مجھے کوئی تمغہ ادھر کوئی پول لگاتا ہے تو سارے آپ منہ پیرو گے نماز کے لیے، کیوں؟ قاری صاحب کی فضیلت بڑھ گئی۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر ہے، ہر ایک کی۔ وہ ہمارے فورمین بھائی پہ ناراض ہوں گے، کہتے ہمارا نام بھی نہیں لیا۔ تو اگر کوئی فورمین اچھا کام کر لیتے ہیں، ان کو کوئی انعام مل جاتا ہے، تو باقی سارے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں نہیں دیا۔ تو ہر ایک کی فضیلت جو ہے وہ اپنی ہے۔ تو اس طرح ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کمال کے درجے تک پہنچ گئے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ پہنچا ہوا سرکار ہے، پتہ نہیں وہ پہنچا ہوا ہے کہ نہیں، لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا۔ تو لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہے وہ تو جھوٹ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے تعداد وہ تو کمال کے درجے تک پہنچ گئے، لیکن خواتین میں ایک مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ایک آسیہ زوجہ فرعون، ایک بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور تیسرا کس کے بارے میں کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کمال کے درجے تک پہنچی ہے۔ ایک اور روایت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے، فرماتی ہے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوریتو کی فی المنام ثلاث لیال، تیری تصویر مجھے دکھائی گئی 3 رات مسلسل، اور یجیء بکی الملک فی سرقۃ من حریر، ریشم کا رومال ٹکڑا اس میں آپ کی تصویر لپٹا ہوا میرے پاس ایک فرشتہ لے کر آتا تھا۔ فقال علی، اور وہ فرشتہ مجھے یہ کہتا، ہذہ امرأتو کا، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ فکشفت عن وجہک الثوب، جب میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پردہ ہٹایا، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، تو وہی ہے جو مجھے وہ تصویر میں۔ آج کل جب شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو ایک رسم نے وہ کیا کہتے ہیں، گھونگھٹ نہ اٹھانا، کہ اٹھا لو پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ گھونگھٹ ہٹاتے، تو اگر وہ سنت سمجھ کر ہم کریں نا تو ہمیں ثواب ملے گا۔ ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اور پتری جو پہلے ہم رشتے کے لیے گئے، یہ وہی ہے یا اللہ معاف فرمائے کوئی اور نہیں بھیجا، پتہ تو کر لے کہ کون ہے۔ تو وہی ہے جو مجھے تصویر میں فرشتے نے تصویر لے کر آیا تھا۔ اب یہ فرشتہ، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پٹھانوں میں وہ مؤنث ہے، تو اب میں الفاظ بولتا ہوں تو کبھی منہ میں مؤنث الفاظ آتے ہیں، کبھی مذکر الفاظ آتے ہیں۔ فَقُلْتُ إِن يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْزِهِ، تو میں نے جواب میں کیا کہا فرشتے کو، اگر ایسا ہے تو یہ ہو کر رہے گا، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، ٹائم پورا ہو تو بتا دوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، جواب دے دیا کہ اسی پر کیا ہو؟ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ قالت، پھر فرماتی ہے وَهُوَ يَرَى مَا لَا أُرَى،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہمیں نظر آ، یعنی کیا مطلب کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام لے کر آئے لیکن مجھے نظر نہیں آیا، مجھے تو صرف نبی علیہ السلام نظر آ رہے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیرت ہم بیان کر رہے تھے، اس وقت جب کانا لے کر جا رہی تھی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کیا کہا کہ جو آپ کے لیے کانا لے کر آ رہی ہے اس کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کس نے دیا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کہا۔ اور ایک خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بیان کرتی ہے کہ جب لوگوں نے میرے اوپر تہمت لگایا کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں یہ تو آپ کے لائق نہیں ہے، تو میری صفائی میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی، جس کی تلاوت ہو، اور جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں وہ جلتے ہی رہیں گے اپنے ہی جلن میں۔ اب جب تک ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن اس کا حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود، تو باقی سب کچھ مٹ سکتے ہیں یا کوئی تحریف کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اب قرآن مجید میں کوئی تبدیلی اور براءت کا اظہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان تمام الزامات سے، بہتانوں سے کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ سورۃ النور اگر ہم اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا غلیظ قسم کے الفاظ ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے لے کر آخر وقت تک حق اور باطل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نہیں تھا، اب یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح بھی اس میں، اور ابلیس کو کیا کہا اور فرشتوں کو کیا کہا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، کس نے نہیں کیا؟ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کوئی روایت یا کوئی اس طرح تاریخ میں ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ 2021 کے اختتام پہ شیطان ختم ہو جائے گا، آگے نہیں ہوگا۔ تو شیطان نے تو ہونا ہے، تو پھر ظاہر باطل ہوگا، لیکن قرآن مجید نے کب تک ہونا ہے؟ نہ ختم ہونے والا، اللہ کا کلام ہے، تو حق نے بھی ہونا ہے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو آدم علیہ السلام، پھر اس کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، آگے جائے 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 یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگانے والے اس وقت اور آج کل کے بعض بدبخت ایسے ہیں جو انہی کے پیروی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی اصحاب ہیں، صحابیات ہیں، اہل بیت ہے، بزرگانی دین ہیں، ہمارے سب کے دلوں میں ان کے لیے عزت، احترام اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔